العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین و سامعین، سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں کا ذکر ہو رہا تھا جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خاص طور پہ عطا فرمائی اور آپ کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ آج دنیا میں دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں سے ہم اس لیے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ان کی نسبت ہمارے نبی کے ساتھ ہے۔ ایک تو ان کا اپنا مقام ہے، اپنی حیثیت ہے، اپنی شان ہے، اور ایک محبت وہ ہے جو ہمارے نبی کی وجہ سے بھی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اگر کائنات والے اللہ کی مخلوقات جس ہستی سے پیار کرتی ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، علیم ہے، سمیع ہے، قابض ہے، باسط ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اول ہے، آخر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، رزاق ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، جبار ہے، کبار ہے، قہار ہے، جبروت ہے۔ اللہ کی ہر نام میں اس کی ایک طاقت چھپی ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں ہر نام میں اس کی ایک طاقت چھپی ہے، اس کی ایک شان چھپی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے جب بھی دعا مانگو تو میرے ناموں کا واسطہ دے کے مانگو، للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ تو ہر نام میں کیونکہ اس کی ایک طاقت چھپی ہے تو جس نام کی دعا واسطے سے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ کی طاقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ سمیع ہیں تو آپ یا اللہ ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں، ہر لمحے سنتے ہیں، غریب کی سنتے ہیں، امیر کی سنتے ہیں، صبح سنتے ہیں، رات کو سنتے ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں آپ کی صفت یہ آپ سے علیحدہ ہو جائے کہ آپ سنتے نہیں ہیں۔ اب میں اور آپ سو جاتے ہیں تو کتنے لوگ گھر میں بول رہے ہوتے ہیں ہم نہیں سن رہے ہوتے، کان تو وہی ہے میرے پاس، کو ہم کان میں روئی وغیرہ ڈال کے نہیں سوتے یا کانوں کو بند کر کے نہیں سوتے، لیکن جب سوتے ہیں تو گھر والے بھی قریب بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ اونچی بولتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے میری نیند خراب کر دی، غصہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہ سنتی ہے، اس کے لیے یہ کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی سننے والی صفت اس سے علیحدہ ہو جائے۔ یہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔
تو اللہ کی ذات تو پوری کائنات کے خالق اور مالک ہے. میں بات کر رہا ہوں اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کوئی ہستی ہیں جن سے ساری کائنات سب سے زیادہ پیار کرتی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اصول یہ ہے الجنس یمیل الی الجنس. ایک عربی کا قانون ہے، ایک قانون یہ ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، کہ ایک جنس جنس کی طرف میلان کرتی ہے. اب جو جنس ہے مثلا جانور ہے تو وہ اپنی جنس کی طرف میلان کرے گا، انسان ہے تو اپنی جنس کی طرف میلان کرے گا. یہ قانون ہے جنس جنس کی طرف. باقی جنسیں اتنی زیادہ مانوس اور اس کی طرف میلان نہیں ہوتا. ہر ایک کا اپنا جہان ہے. شیر اور شیرنی کا اپنا جہان ہے، باقی جانوروں کا اپنا جہان ہے، ان کا میلان اپنی طرف ہوگا. لیکن دیکھو نا، کئی جانور مانوس ہوتے ہیں، ان کو کرنا پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے، رکھنا پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کئی جانور آپ کھلائیں پلائیں، اب کبے کو جتنا کھلائیں وہ مانوس نہیں ہوگا، کبوتر کو دانہ ڈالنے تو وہ مانوس ہو جائے گا. اسی طرح بہت سارے جانور مانوس ہوتے ہیں لیکن اس کو کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ اسی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، تاکہ اس کو یہ محسوس جب ہوتا ہے کہ اس بندے سے مجھے کچھ فائدہ ملنے والا ہے، خطرہ کوئی نہیں، تو وہ مانوس ہوتا ہے. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں، جنس جنس کی طرف میلان کرتی ہے. لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو وہ شان عطا فرمائی کہ جس مخلوق کی جو جنس ہے وہ ہمارے نبی سے پیار کرتا ہے. اب ذرا تصور کریں، اور اس کا معیار یہی ہے، کامیابی کا معیار بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اور حضرت انس وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کے خادم خاص بھی ہیں، اور پھر 2286 احادیث امت تک پہنچانے والے اکیلے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صحابہ میں جو بڑی عمر پانے والے تھے نا، بڑی عمر پانے والے صحابہ کرام، ان میں سے حضرت انس کا نام بھی ہے. 110 سال پہ تو سب کا اتفاق ہے، اس سے آگے بھی روایتیں ہیں، لیکن 110 سال پہ تو سب کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ یا اللہ انس کو عمر میں برکت ڈال دے اور ان کی اہل و عیال میں برکت ڈال دے. اور حضرت انس کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو وہ خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی باقی تھی، میں اپنے 100 خاندان کے افراد کو جو میری زندگی میں پیدا ہوئے، یعنی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وغیرہ، اولاد میں اہل میں، اللہ نے میری زندگی میں عطا فرمائے، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی یا اللہ ان کے اہل میں برکت ڈال. تو سب سے زیادہ تو ایک دن کہنے لگے کہ مجھے شرم بھی آئی کہ لوگ یہ نہ کہیں یہ دنیا سے جاتا نہیں اور اس کے آ رہے ہیں، یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی تھی. اور مال میں بھی ایسے تھا، اللہ نے اتنے باغات اور سارا کچھ عطا فرمایا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی حدیث سے اس کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جاء اعرابی، دوسری روایت میں جاء رجل، ایک آدمی آیا، یا جاء اعرابی، ایک اعرابی آیا. تو دیہاتی آیا، اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی سے پوچھا. آپ نے فرمایا ما اعددتا، تو نے تیار کیا ہے جو سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی، کیا تیار کیا اس کے لیے؟ اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا اتنی لمبی چوڑی نمازیں نہیں ہیں، اتنے لمبے چوڑے روزے نہیں ہیں، ذکر و اذکار اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں ہے، احب اللہ و رسولہ،
یہ میرے دل میں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر آپ انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے محبت کرتے ہیں۔ تو یعنی معیار دیکھو کہ سب سے زیادہ پیار اور محبت کائنات میں اگر کی جائے تو اللہ کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ہر جنس اللہ کے نبی سے پیار کرتی ہے، صرف انسان نہیں۔ انسانوں کا پیار میں عرض کروں بعد میں، پہلے ذرا ایک دو مثالیں میں عرض کروں کہ جانور بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، پتھر بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، حیوانات میں سے جرند پرند بھی آپ سے پیار کرتے ہیں، اور پہاڑ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ ہر چیز آپ سے پیار کرتی ہے، اور اتنا پیار کہ ہم بہت ساری چیزوں سے پیار آپ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہی فرمایا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، احد پہاڑ، دیکھو یہ پہاڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبل، یہ پہاڑ ہے کہ نحبہ ویحبنا، فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب پہاڑ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پہ ہیں، یا سبیر اسکت، اے پہاڑ رک جا، سبیر پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تم پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان آپ کے ساتھ تھے، تو یہ شہید ہیں۔ تو آپ ذرا تصور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کرنے والے صرف انسان نہیں بلکہ دوسری جنسیں بھی آپ سے پیار کرتی تھی، آپ سے محبت کرتی تھی۔ اور محبت کا معیار ہی تب ہے کہ اللہ کے نبی سے اتنا پیار کیا جائے کہ ساری کائنات سے زیادہ آپ سے پیار ہو۔ اور یہ بھی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، پوری انسانیت ہو، ان سب سے زیادہ محبت آپ کرتے ہیں ماں باپ سے، اولاد سے، لوگوں سے رشتے اور محبت ناتے ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا کامل مومن بننا ہے تو تمہارا ایمان تب مکمل ہوتا ہے کہ ان سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے پیار کر، آپ سے محبت کر۔ اور اس لیے دوسری جنسیں بھی اللہ کے نبی سے، صرف انسان کی بات نہیں بلکہ پتھر بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آتا ہے، اور اس نے اللہ کے نبی کے سامنے مٹھی میں، جیسے آپ سنتے رہتے ہیں، کنکر لے کے آیا اور چھپا دیا۔ کہنے لگا اس مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ میں بتاؤں یا یہ مٹھی والی چیزیں بتا دیں کہ ہم کیا ہیں؟ تو ابو جہل کو فکر ہو گئی، مٹھی بند کرنے لگا زور سے، تو اچانک جھٹکے سے مٹھی کھلتی ہے تو پتھر کی وہ کنکر موجود ہیں، اور ان کنکروں کو جب کھولا جاتا ہے وہ سامنے نظر آنے لگتی ہیں، تو ہر ایک کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اور انہوں نے بولا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کنکریوں کو پھینک دیتا ہے، کہتا ہے لگتا ہے ان پر بھی آپ کا جادو چل گیا ہے۔ بد نصیب تھا، مان لیتا، کلمہ پڑھ لیتا۔ کنکر کو اللہ نے اپنی گواہی دلوائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دلوائی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ کے نبی سے پیار کرتی ہے اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، درخت بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، مکہ کے اندر آپ تشریف فرمائیں، حضرت علی شیر خدا آپ کے ساتھ ہیں، کچھ صحابہ بھی ہیں۔ اللہ کے نبی باہر نکلے، ایک درخت کی جگہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ درخت ہے، یہ وہ درخت ہے، یہ مجھے نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا، یعنی اعلان نبوت میں نہیں فرمایا تھا، پھر بھی مجھ سے سلام کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اور وہاں آج بھی دیکھیں، تاریخ مکہ پڑھیں تو وہیں ایک مسجد شجرہ آپ کو نظر آئے گی، وہاں وہی درخت تھا جو اللہ کے نبی سے سلام کرتا تھا، آج وہیں مسجد شجرہ بن گئی۔ ذرا تصور کریں، درخت بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں اور آپ کے نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک اعرابی آیا، کہنے لگا اگر یہ درخت، آپ باہر تھے، کہنے لگا اگر یہ درخت آپ کے نبوت کی گواہی دے دے اور میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے تھے، درخت وہاں تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت کے پاس چلا جا اور اسے کہے، اللہ کا نبی تمہیں بلاتا ہے، اللہ کا نبی تمہیں آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، اللہ کے حکم سے آ جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے وہ حیران ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے درخت کے پاس، کہتا ہے اللہ کا نبی کہتا ہے آ جا۔ اور معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیغام اس درخت کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا حیران ہو جائے۔ اب آپ ذرا تصور کریں اس علاقہ کی زمین کیسی ہے، وہ چیرتے چیرتے اللہ کے نبی کے پاس آ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے درخت اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، اور اس کی زبان سے نکلا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو درخت بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور حیوانات کو دیکھ لیں، جانوروں کو اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایک اونٹ بپھرا ہوا تھا، مالکوں سے قابو نہیں آ رہا تھا، کبھی ادھر بھاگ رہا تھا، کبھی ادھر بھاگ رہا تھا۔ تو اونٹ نے اللہ کے نبی کو جو ہی دیکھا آ کے نیچے بیٹھ گیا۔ اب اندازہ کریں وہ اونٹ غصے میں تھا، اور اونٹ کی ضد بڑی مشہور ہے، آج بھی اونٹ کی تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، جس بندے کے ساتھ ضد رکھتا ہے اس کی جان تک لے لیتا ہے، یہ اس کے مزاج میں ہے۔ تو اس لیے اونٹ بپھرا ہوا تھا، اللہ کے نبی اس باغ میں تشریف لے گئے تو اونٹ دوڑتے دوڑتے آیا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، اپنی آوازیں نکالنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اللہ کے نبی ایسے سن رہے تھے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں اس کی بات کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں ہوں۔ اس اونٹ نے کیا کہا اللہ کے نبی کو؟ آپ نے فرمایا یہ تیری شکایت یہ کر رہا ہے، چھوٹا سا تھا، اس نے مجھے پالا، بڑا کیا، میں نے اس کے کام آیا، اس نے کھلایا نہ کھلایا، میں اس کے کام کرتا رہا، جب بھی مجھے لے گیا کبھی انکار نہیں کیا، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کام کے قابل نہیں رہا، وزن اٹھانے کے قابل نہیں رہا، اب مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ مجھے دے دو، مجھے دے دو، قیمت جتنی لینی ہے، ہدیہ کرنا ہے، جیسے دینا ہے۔
تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پتا نہیں تھا، لیکن آپ تشریف لائے ہیں، یہ اونٹ کیا ہے، میری جان بھی آپ پہ قربان۔ اونٹ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے اونٹ لیا، لینے کے بعد اسے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ ہرن کا واقعہ تو آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں نا، ذرا تصور کریں جانور بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اور صرف جانور پیار نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا ہوں، دوسری جنس جو ہے انسانوں کے علاوہ جنس سے پیار اور میلان ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری جنسیں بھی پیار کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آتی ہے، جنات کی جماعت، جنہیں نصیبین کے جن کہتے ہیں۔ سورہ احقاف میں اور سورہ جن میں اللہ نے ان دونوں مقامات پہ ان کا واقعہ بیان فرمایا۔ جنات کی جماعت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلتی ہے، کیونکہ آسمانوں پہ جانا بند ہو جاتا ہے، یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ ہر نبی آئے دنیا میں تشریف لائے، لیکن جنات آسمانوں پہ جایا کرتے تھے، وہاں کی باتیں سن کر کچھ ملا کے کائن و نجومیوں کو بتایا کرتے تھے، آگے وہ مکس کر کے لوگوں کو خبریں دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کے آنے سے جب آپ نے اعلان فرمایا تو داخلہ بند ہو گیا جنات کا، شہاب ثاقب انہیں لگنے لگے۔ سورہ جن میں پورے رکوع میں یہ واقعہ موجود ہے، خود جنات بیان کرتے ہیں اس تذکرے کو۔ لیکن ذرا دیکھیں نا مسلمان بھائیوں، وہ جنات آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں مسجد جن ہے آج بھی مشہور مسجد ہے، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے، وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کی طاقت اور توفیق اللہ عطا فرمائے۔ تو مسجد جن کے اندر وہاں انسان جاتا ہے تو وہ تصور جاگ جاتا ہے کہ کبھی تو میرے نبی اس میدان میں کھڑے ہو کے جنات کو اللہ کا قرآن سنا رہے تھے، اور پڑھنے والے میرے نبی تھے، پیچھے سننے والے جنات کی جماعت تھی، کوئی اور انسان نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے اور پیچھے وہ آئے، تلاش کرتے کرتے کہاں سے ملے وہ جن کی وجہ سے داخلہ بند ہو گیا آسمانوں پر۔ یہاں تو فجر کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو تلاوت تھے نماز میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے تھے یہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ یعنی 9 جنات تھے، ان کے بڑے سردار تھے، ڈیوٹی لگی تھی پتہ کر کے آؤ کیا ماجرا ہے، آسمانوں پہ جانا کیوں بند ہو گیا ہمارا، راستوں میں کیوں رکاوٹ ڈالی گئی، ستارے ٹوٹ کے ہمیں کیوں لگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو جنات کی پوری جماعت اللہ کے نبی کا جب قرآن سنتی ہے تو کہتی ہیں لگتا ہے یہی ہے، انہی کی وجہ سے ہمارے راستے بند ہو گئے۔ ذرا تصور کریں، یعنی تلاش میں تھے کہ ہمارا راستہ بند کس وجہ سے ہوا، تو انہیں ظاہراً تو غصہ کرنا چاہیے تھا نا، یعنی اصولی بات ہے جیسے ہوتا ہے، لیکن ذرا تصور کریں جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی اور آپ کی زبان مبارک سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو محبتیں جاگ جاتی ہیں، اور اللہ کا قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنات کی ایک جماعت چلتے پھرتے آ رہی تھی۔ نفر کہتے ہیں اس جماعت کو، جنات کی ایک جماعت اس تلاش میں تھی، پھر رہی تھی کہ ہمیں مل جائے کس کی وجہ سے یہ ماجرا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب آئے تو آپ پڑھ رہے تو کہتے ہیں انصتو، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، اپنی آوازیں نہ نکالو، اس آواز کی طرف کان دھرو جس آواز میں مٹھاس بھی ہے اور اثر بھی کر رہی ہے۔ کیوں نہ اثر کرے؟ پڑھنے والے کائنات کے سردار آمنہ کے لال ہوں، پڑھنے والے تلاوت کرنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ آج اچھی آواز سے قرآن پاک پڑھا جائے، کانوں کو لگتا ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے، تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ جہاں پڑھنے والا خود کملی والا ہو، جس پہ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اس کا مزہ کتنا ہوگا، لطف کتنا ہوگا، چاشنی کتنی ہوگی، مٹھاس کتنی ہوگی، الفت و محبت و لذت کتنی ہوگی، ایمان میں زیادتی کتنی ہوگی۔ اس لیے اللہ کا نبی قرآن پڑھ رہا تھا تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا قومنا انا سمعنا کتابا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کلام سنا، ہم نے ایک کتاب سنی، انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، وہ ایسی کتاب محسوس ہوتی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، یعنی تورات کے بعد نازل ہوئی، سچی کتاب ہے، آسمانوں والی کتاب ہے، اور وہ کتاب ہم آج سن کے آ رہے ہیں، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، وہ ایسی کتاب ہم نے سنی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم اس کی طرف آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور پیچھے جب سلام پھیرا، قضیہ، اللہ کے نبی فارغ ہو گئے، مکمل ہو گئی اللہ کے نبی کی تلاوت، جو ہی مڑ کے دیکھا تو جنات کی جماعت سامنے ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، جنات پہ اثر ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کے۔ ساری بات بتائی، ہم تو معلومات کے لیے آئے تھے، ہم تو اس لیے آئے تھے کہ پتہ کریں کہ کیا ماجرا ہو گیا ہے، نیا واقعہ زمین پہ رونما ہو گیا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ یہ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کا کلام آ گیا، اللہ کے آخری رسول آ گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو کے گئے، آئے تو تلاش میں تھے، آئے تو دشمن بن کے تھے، اللہ کے نبی کے دوست بن کے جا رہے ہیں اور صحابی بن کے جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے جب قوم کے پاس جاتے ہیں تو کتنے عجیب جملے کہتے ہیں، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے دائی کی سن لو، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کو سن لو۔ ایسا خوبصورت آواز ہے، آواز میں اتنا مٹھاس ہے اور محبت اتنی ہے، جب بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں ان کی زبان مبارک سے، اور کلام اتنا عجیب ہے، اتنا عجیب کلام ہے جو دلوں پہ ڈائریکٹ اثر کرتا ہے اور سننے میں بھی بڑا مزہ اور لطف آتا ہے۔ ایسا کلام ہے، اے ہماری قوم سن لو۔ کیوں؟ یغفر لکم من ذنوبکم، جب تم نے جتنی غلطیاں کی ہیں، جتنے گناہ کی ہیں، کسی کی عمر 100 سال ہے، جنات کی تو بڑی بڑی عمریں ہوتی تھی، جتنی عمر بھی گزار چکے ہو،
گناہوں میں، غلطیوں میں، شرارتوں میں جتنی بھی گزار چکے ہو، ایک دفعہ ان کے دامن میں آ جاؤ اور پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس اتنا پڑھنا تمہارا کام ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اعلان ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ایسی قوم، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنس کی طرف میلان کرتی ہے، جنس سے پیار کرتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی ذات ایسی ہے جس سے ہر جنس پیار کرتی ہے، صرف انسان نہیں، کائنات کی ہر مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی اور محبت کرتی، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے جن میں گناہوں کی صفت ہی کوئی نہیں، گناہوں کا مادہ بھی کوئی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ ہے، ایک خوشی کے موقع پہ اللہ کے نبی کے جو تعریف کرتے ہیں، ایک غم کے موقع پہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب طائف میں میرے نبی کو پتھر لگتے ہیں، منظر فرشتوں کو دکھایا جاتا ہے، جبرائیل و میکائیل و اسرافیل سارے یہ منظر دیکھتے ہیں، ہر ایک رو بھی رہا ہے، خیش بھی زیر کر رہا ہے، یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم تیرے نبی کے پاس جائیں۔ پتھر دیکھے نہیں جاتے، زخم دیکھے نہیں جاتے، اللہ کے نبی کے اس جو ان ظالموں نے، طائف والوں نے ظلم و ستم کیا تھا، پتھر مارے تھے میرے نبی کو، فرشتوں کو بھی رلا دیا تھا۔ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے نا، یہ انوثیت کا تقاضا ہوتا ہے نا، میرے نبی سے ان کو پیار تھا، انس تھا۔ اللہ کے نبی پہ تکلیف آئی، ظالموں نے دی تو فرشتے بھی رو پڑے، اور فرشتے رو کے ایک موقع پر فرشتے اس وقت روئے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اس منظر کو دیکھ کے تیرا خلیل ہے آگ میں جا رہا ہے، اور یہ بھی منظر تھا جب اللہ کے نبی طائف میں پتھر کھا رہے تھے تو فرشتے بھی رو پڑے تھے۔ اور دوسرا منظر جب آپ معراج پہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، سبحان اللہ، ہر آسمان پر ہزاروں فرشتوں نے استقبال کیا، اور استقبال کے ساتھ خوش ہو کے آپ کا چہرہ دیکھ کر، آپ کا وجود مبارک دیکھ کر سب کی زبانوں پہ تھا سبحان من زین الرجال باللہا، سبحان من زین النساء بالزوائب، یعنی اللہ کے نبی کے چہرے کی چمک دھمک اور داڑھی مبارک کو دیکھ کر ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ تو فرشتے بھی اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بھی انس موجود ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ جس چیز پر بھی نظر دوڑائیں گے اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ کے نبی سے ان کو پیار اور محبت ہے۔ اور اسی طرح صرف یہ نہیں مسلمان بھائی کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے نبی سے پیار کرتی ہے، ہر مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے ان کو، اور محبت کا دعویٰ ہے۔ اور یہ تو تھی غیر جنس، اس میں ہزاروں واقعات اور مثالیں آپ پڑھیں گے، میں تو صرف ایمان تازہ کرنے کے لیے ان کی یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ ہر جنس اللہ کے نبی سے پیار کرتی ہے، اور سب سے زیادہ پیار جس کو ہونا چاہیے، جس کا معیار یہ ہے کہ ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب میں اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اہل و عیال، پوری انسانیت سے زیادہ پیار کریں۔ یہ انسان کو کہا گیا، باقی جانوروں کو یہ نہیں کہا گیا، وہ تو محبت کرتے ہیں۔ پہاڑوں کو یہ نہیں کہا گیا، وہ محبت کرتے ہیں۔ جانوروں کو یہ نہیں کہا گیا، وہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن انسانوں کو یہ کہا گیا کہ تمہارا ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب آمنہ کے لال سے ساری کائنات سے زیادہ بڑھ کر محبت اور پیار کرو۔
اور اس سے بڑھ کر یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت جو ہوتا ہے نا اتنا، اور اس محبت کا تقاضا دیکھیں کہ جس ذات سے اتنا پیار کیا جائے کہ انسان اس وقت برداشت کرنا بھی مشکل ہو جائے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے، جب آپ اس دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں، اس وقت کا ذرا منظر پڑھے انسان تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا منظر ہے کہ اس نبی سے کتنا پیار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کیوں نہ پیار ہو، کیونکہ اللہ کے حبیب ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، کائنات اس سے پیار کیوں نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ تکلیما، اے اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، اپنا دوست، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کلام فرمائی، یا اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پہ لوہے کو نرم فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات تابع کیے، اور وسخرنا الریاح، اور ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ یا اللہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خاص شان عطا فرمائی، میرے لیے کیا ہے یا اللہ؟ ابراہیم خلیل ہے، میں خوش ہوں، موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، میں خوش ہوں، حضرت داؤد کے لیے آواز ہے اور لوہا نرم ہے، میں خوش ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات تابع ہیں، ہوائیں مسخر ہیں، میں خوش ہوں، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ اللہ نے ایک جملے میں سارا کچھ ہی بیان کر دیا، فرمایا انت حبیب اللہ، آپ میرے حبیب ہیں۔ کتنا ایک مختصر سا جملہ، اس جملے میں کمال یہ ہے، انت حبیب اللہ۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس سے، خلیل اسے کہتے ہیں جس سے سب کچھ پہلے لیا جائے پھر دیا جائے، اور وہ مانگے تو اللہ عطا کرتا جائے، وہ خلیل ہے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس سے مانگنے کی بھی ضرورت نہ ہو، اللہ کہتے ہیں دل میں بات آتی جائے اللہ پورا کرتا جائے، یہ حبیب ہوتا ہے۔ اس کی ذرا مثال دیکھیں نا، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ قبلہ بدلے میرا بیت اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے نبی بس تیرا چہرہ آسمان، زبان آپ نے نہیں کھولی، صرف چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، تیرے دل میں بات آتی ہے، میں اللہ نے تیری رضا کے لیے تیرے قبلے کو ہی بدل دیا ہے، یہ حبیب ہوتا ہے جو ابھی کچھ کہے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام 40 سال روتے رہے، 40 سال تڑپتے رہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات، آدم نے زور لگایا، بار بار مجھ سے درخواستیں کی، فَتَلَقَّى آدم باب تفاعل ہے جس میں تکلف کا معنی ہوتا ہے، کوشش شامل ہوتی ہے، حضرت آدم کوشش کرتے رہے، اللہ کہتے ہیں میں نے ایک آیت دی حضرت آدم کو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم مانگتے رہے، میں نے ان کو ایک آیت عطا فرمائی، وہ بھی 40 سال گزر گئے، لیکن جب تیرے میرے نبی کی باری آئی، رب کہتا ہے اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، وہاں
تلقا ہے، یہاں تو لقا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے نبی نے مانگا بھی نہیں تھا، آپ تو بیٹھ جاتے وہاں غار حرا میں، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، یہ تو نہیں کہا مجھے قرآن پاک دے دیں، مجھے یہ دے دیں، آپ تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے انک لتلقی القرآن، وہاں آدم 40 سال تک رو رو کے مانگتے رہے، ایک آیت میں نے ان کے حوالے کر دی، یہاں میرے حبیب کی بات ہے، انہوں نے مجھ سے مانگا بھی نہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں بغیر مانگے میں نے عطا کر دی۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہر کتاب کا سوائے نبی کے کوئی حافظ نہیں ہے، جتنی کتابیں آسمانی آئی سوائے نبی کے کوئی حافظ نہیں تھا، لیکن ذرا تصور کریں اللہ نے ہمارے نبی کو وہ کتاب عطا فرمائی، میرے نبی جب آیتیں اترتی سورتیں اترتی، سورہ یوسف مکمل آ گئی، سورہ انعام آ گئی، اس طرح بڑی بڑی صورتیں آتی ہیں، اللہ کے نبی پیچھے پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں تاکہ بھول نہ جائے، کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ رب کہتا ہے لا تحرک بھی لسانک، میرے محبوب اپنی زبان کو پیچھے حرکت نہ کیا کر، یا اللہ کہیں رہ نہ جائے میں امت تک پہنچا دوں۔ رب کہتا ہے انا علینا جمعہ وقرآنا، میرے محبوب پیغمبر جو رب پوری سورت نازل کر رہا ہے، صرف وہ نازل نہیں کر رہا بلکہ سنقرئک فلا تنسى، دنیا کو پڑھانے والے کوئی ہوں گے، قاری صاحب ہوں گے، مولوی صاحب ہوں گے، ٹیچر صاحب ہوں گے، پروفیسر صاحب ہوں گے، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ٹیچر اور استاد ہوگا جو اسے پڑھائے گا۔ میرے محبوب پیغمبر جب قرآن کی باری آئی سنقرئک فلا تنسى، ان دنیا کو پڑھانے والے دنیا والے میرے محبوب پیغمبر آپ کو کیسے بھول سکتا ہے کہ تجھے پڑھانے والا میں اللہ خود رحمان ہوں، کیسے بھولے؟ اس لیے فرمایا مسلمان بھائیو ہمارے نبی کی ذات ایسی ہے، کمال ذات ہے کہ میں عرض کر رہا تھا، میرا موضوع یہ تھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوبیاں عطا فرمائی کائنات میں جو اور کسی کو نہیں ملی، اور ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ کائنات میں جس ہستی سے محبت کی گئی وہ آمنہ کے لال کی ہستی، سب سے زیادہ۔ اور قانون کیا ہے؟ الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف میلان کرتی ہے، لیکن ہمارے نبی کا یہ اعزاز ہے کہ ہر جنس میرے نبی سے پیار کرتی ہے، پتھر بھی پیار کرتے ہیں، درخت بھی پیار کرتے ہیں، اور پہاڑ بھی پیار کرتے ہیں، پانی بھی پیار کرتے ہیں، جمادات بھی نباتات بھی، ہر چیز پیار کرتی ہے، فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، جنات بھی پیار کرتے ہیں۔ سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کے نبی 6 دفعہ تشریف لے گئے ہیں جنات کو دعوت دینے کے لیے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں ساتھ گیا اللہ کے نبی کے، میرے نبی نے ایک دائرہ کھینچ دیا، آپ نے فرمایا اس سے باہر نہیں نکلنا، نقصان ہو جائے گا۔ جنات کو پڑھانے آپ جا رہے تھے، 6 دفعہ گئے زندگی مبارک میں۔ نبوت کے اعلان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اچانک کیا دیکھا، عجیب سی آوازیں، جیسے پرندے نہیں آتے پڑپڑاہٹ پروں کی آواز، ایسی آوازیں آنے لگی، اور جنات جیسے بادل چھا جاتے ہیں، اور میرے نبی میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں پریشان ہو گیا، میرا دل تھا کہ میں نکل جاؤں اس دائرے کو کراس کر کے، بس نکلنے ہی لگا تھا کہ پھر میرے نبی کا حکم یاد آیا کہ آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا جہاں میں کھڑا کر کے جا رہا ہوں ورنہ خطرہ ہوگا۔ آپ نے جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا یہ جنات جمع ہوئے تھے، مختلف ان کے قبیلے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دینے آیا تھا۔ اللہ کے نبی آپ ذرا تصور کریں، 6 دفعہ زندگی مبارک میں آپ پہاڑوں میں تشریف لے گئے اور ان کو باقاعدہ دعوت دی اور ان کو سکھایا۔ یہ ہمارے نبی کی ذات اور شان ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں
ہم نسبت کے قائل ہیں، جس چیز کی نسبت ہمارے نبی سے ہوتی ہے اور وہ نسبت سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے آخر میں 1 منٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بیت المقدس سے جو پیار کرتے ہیں نا، اس میں بھی صرف یاد رکھنا، یہ جو فلسطین اور شام کا علاقہ ہے نا، یہ نہ سمجھنا کہ صرف یعنی اس سے ہمارا رشتہ صرف یہ کہتے ہیں نا فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اس علاقے سے ہمارا رشتہ اتنا پرانا رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عجیب بات فرمائی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ تو سب سے پہلی مسجد زمین پر کون سی بنی؟ آپ نے فرمایا خانہ کعبہ، ان اول بیت وضع للناس، کیونکہ قرآن پاک میں اس کی نص ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر اس کے بعد مسجد زمین پر کون سی بنی؟ خانہ کعبہ کے بعد۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں۔ رشتہ کیسے جڑتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے بعد مسجد اقصیٰ، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ یا رسول اللہ پھر اس میں فاصلہ کتنا ہے آپس میں؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی خانہ کعبہ اول بقع، زمین جب پھیلائی گئی تو پہلا ٹکڑا جو ظاہر ہوا وہ خانہ کعبہ کی جگہ ہے، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں میں اور فرشتے ساتھ شامل ہوئے تو اس کی بنیاد رکھی گئی۔ آپ ذرا تصور کریں، جس طرح خانہ کعبہ کی ایک تاریخ ہے اس طرح مسجد اقصیٰ کی ایک تاریخ ہے۔ پہلا رشتہ تو یہ ہے کہ پہلی، پھر آپ نے خود فرمایا ہمارے نبی نے 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا عبادت ہے، تمہارا پیسہ ضائع نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا ایک مسجد حرام کی طرف پیسہ لگا کے سفر کرو، زیارت کے لیے جاؤ۔ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ کی طرف زیارت کے لیے جاؤ، اور تیسرا آپ نے فرمایا مسجدی، یعنی میری مسجد، مسجد نبوی جسے کہتے ہیں، اس کی طرف زیارت کرنے جاؤ۔ یہ رشتہ بھی ہمارے نبی نے بتایا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر بنیاد رکھی اس کی۔ حضرت داؤد اور سلیمان، جس طرح خانہ کعبہ کی بعد میں تعمیر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم 2 نبیوں نے کی تھی۔ آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں نا، پتہ ہے آپ کو، میں تو اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹے نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی دعا کا تذکرہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے، تعمیر کا تذکرہ بھی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ نے مسجد اقصیٰ کی جو بنیاد ہے پہلے رکھوائی تھی خانہ کعبہ کی طرح، اسی طرح اللہ نے پھر اس کی تعمیر 2 نبیوں سے باپ بیٹے سے کروائی۔ باپ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، اور بیٹے کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بنیاد باپ نے رکھی اور مکمل حضرت سلیمان نے کرائی بیٹے۔ اب یہ بھی رشتہ آپ اندازہ کریں انبیاء کے ذریعے۔ اور پھر اور اگلی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، انبیاء وصیت بہت سارے کر کے جاتے تھے، ان کے علاقے اگر دور بھی تھے نا، وہ وصیت کرتے تھے ہمیں دفن وہیں کرنا مسجد اقصیٰ کے پاس۔ یہ انبیاء وصیت کر کے گئے۔ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو گاؤں تھا نا تھوڑا دور تھا، مسجد اقصیٰ سے دور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں نا تو میری قبر اپنے گاؤں میں نہ بنانا، میری قبر جا کے مسجد اقصیٰ جہاں انبیاء کی جگہ ہے، انبیاء کی قبور مبارک ہے، تو میری قبر بھی وہیں بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وصیت کر کے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف وصیت کر کے نہیں گئے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ وصیت کر کے گئے تھے کیونکہ وہ تو مصر میں تھے۔ اب کہاں فلسطین، کہاں مصر؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر میں، حضرت یعقوب بھی مصر میں فوت ہوئے، تاریخ پڑھے نا، حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم وہ بھی مصر میں فوت ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ مجھے یہاں مصر میں دفن نہیں کرنا، اپنے باپ دادا کے قدموں میں دفن کرنا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 24 سال رہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے سپیشل ان کے وجود مبارک کو لے گئے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے قدموں میں جا کے دفن کیا، وہیں مسجد اقصیٰ بیت المقدس۔ آپ ذرا تصور کریں، پھر حضرت یوسف علیہ السلام آخر وقت آیا تو انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، سورہ یوسف کے آخر میں ان کی دعا موجود ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر وفات پا جاؤں، کیونکہ میں اس علاقے کا سربراہ ہوں،
تو اگر کیونکہ فرعون کے اس وقت ظلم و جبر اور ہر طرف پھیل گیا تھا اور بیت المقدس سے بھی مختلف بادشاہوں کا قبضہ ہونے لگا تھا، اس لیے فرمایا وہاں اگر حالات ایسے ہوں مجھے وہاں نہ لے جا سکیں تو امانتاً میرے وجود کو یہاں رکھ دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جب اللہ فتوحات دے تو میرے وجود مبارک کو بھی وہیں میرے باپ دادا کے پاس لے جائے۔ اور یہ وصیت، عجیب بات آپ کو بتاؤں، جب حضرت یوسف علیہ السلام چلے گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے، اس لیے امانتاً مصر کے دریا کے ساتھ ان کو ایک طرف دفن کیا گیا۔ تفاسیر پڑھیں حیران ہو جاتا ہے انسان۔ تو ایک طرف دفن کیا گیا جس طرف، تو اس طرف سبزہ بہت زیادہ ہو گیا، دوسری طرف پانی کا رخ ادھر زیادہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا ادھر کر لیں، ادھر کیا تو ایک اونچی جگہ تھی درمیان میں، جیسے اٹھا ہوتا ٹیلا سا، تو وقت بہت گزر گیا تو وہیں امانتاً ان کا یعنی سلوک مبارک جو تھا وہ رکھیا۔ تو آپ یاد رکھیں انبیاء کا وجود قیامت تک محفوظ رہتا ہے، انبیاء کا وجود قیامت تک محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے زمین پر مٹی پر ان چیزوں پر حرام کر دیا، ان کے وجود کو کچھ نہیں کر سکتے، محفوظ ہے قیامت۔ تو اس لیے اب امانتاً رکھا گیا۔ تو اللہ کی شان ایک بوڑھی اماں رہتی، وہ اس کی نگرانی میں رہتی، خیال رکھتی، ادھر ادھر دیکھتی رہتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فتح کیا نا، فرعون ہلاک ہوا اور جانے لگے لے کر، تو اس وقت ان کو خیال آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت ہے کہ ہمیں بھی ساتھ ادھر لے جانا ہے۔ تو اب پتہ کیسے چلے، وقت بہت گزر چکا تھا، پتہ کیسے چلے؟ تو کسی نے بتایا ایک بوڑھی اماں اسی جگہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، اس کو شاید پتہ ہو۔ تو پتہ اس نے کمال شرط رکھی بوڑھی اماں نے، اس نے کہا شرط یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ماننے والی تھی، کلمہ پڑھ چکی تھی، اس نے کہا میری شرط یہ تب بتاؤں گی کہاں یوسف علیہ السلام کا وجود مبارک ہے کہ آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ میرے لیے جنت کو لازم کر دیں۔ کیسا سودا کیا اس نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں درخواست کر سکتا ہوں، درخواست کر سکتا ہوں، میں درخواست کی اللہ سے، ظاہر ہے اللہ کے نبی کی درخواست تھی تو وہ رد تو نہیں جاتی ہے، ایمان والی تھی۔ پھر ادھر تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ سے دعا مانگی، اس نے بتا دیا یہاں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائی وجود مبارک یہاں سے لے جا کر وہاں بیت المقدس میں، تو یہ صرف میں وہ بتا رہا ہوں جن کی انبیاء کی تاریخ ہے۔ تو یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، پھر سب سے بڑی تیری میری نسبت یہ ہے کہ اس جگہ کو اب وہ 3 مسجدیں بیت المقدس کے اندر ہیں۔ یہ اوپر والی جو نظر آ رہی ہے نا، یہ تو مروان عبد الملک بن مروان نے بنائی ہے، یہ جو گنبد سنہری نظر آتا ہے یہ تو اوپر والا حصہ ہے۔ اصل مسجد جو وہ نیچے ہے، سیڑھیاں نیچے جانا پڑتا ہے، جو اصل بنیادیں ہیں وہاں تو وہ نیچے ہے۔ اب یہ ذہن میں نہ رکھنا اگر مثلا اللہ معاف فرمائے جس طرح ان کے عزائم ہیں یہودیوں کے، بھی نیچے والی گرا دیں اوپر والی مسلمان کے بھی مسجد نبی محفوظ ہے، نہیں، یاد رکھنا وہ اصل میں نیچے ہے، جو انبیاء کی جو تدفین ہے یا انبیاء نے جو بنائی ہے۔ تو اب دیکھیں نا اس میں پھر وہاں ایک اور مسجد ہے جسے مسجد عمر کہتے ہیں، جہاں انہوں نے فتح بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی، وہاں بھی مسجد ہے، اس کا نام مسجد عمر ہے۔ تو 3 مسجدیں اس کے اندر اس طرح۔ تو پھر اس جگہ پر حضرت انبیاء علیہ السلام صرف ایک نہیں، اس مسجد کو یہ اعزاز ہے جہاں گنبد الصخرہ ہے وغیرہ، اس کی تاریخ پڑھے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ہماری نسبت کتنی بڑی ہے اس مسجد کے ساتھ، کہ اللہ نے معراج والی رات 1,24,000 انبیاء کو اپنی قدرت کاملہ سے جمع کیا تھا، اور اس جگہ پر ہمارے نبی کو امام بنایا تھا اور انہیں مقتدی بنایا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں، جہاں ایک نہیں، ایک مسجد میں کوئی ایک بڑا آدمی نماز پڑھ جائے نا، کہتے ہیں ہماری مسجد کو یہ اعزاز ہے کسی بڑے آدمی نے نماز پڑھی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس مسجد کو یہ اعزاز ہے جہاں 1,24,000 انبیاء نے نماز پڑھی ہے اور امام تھے تیرے میرے نبی۔
اس لیے مسلمان بھائیوں، محبت کا اظہار ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں جتنا ہو سکتا ہے، اور ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے جو مشکل حالات ہیں، مالی طور پہ ان کے لیے مشکل حالات ہیں ان کی، ہم مسلمان ہر جگہ جتنے جہاں بھی رہتے ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ نسل قبیلہ تو صرف تعارف ہے، اصل میں تو مسلمان ایک ہے، ایک ہی جان ہے مسلمان۔ اس لیے ہر مسلمان کے دل میں محبت ہونی چاہیے اور اس کے لیے تڑپ اور جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس علاقے سے محبت نصیب فرمائے، ان کے تعاون کی توفیق نصیب فرمائے۔